السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا سبق نمبر 16 ہے، جس کے اندر آج ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ اپنا 28واں پارہ، جی ہاں 28واں پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ ہم نے اس کا آغاز کیسے کیا تھا، کس طرح سے، کن حالات سے گزرتے الحمدللہ کوئی پونے 2 سال کے عرصے میں ہم لوگ الحمدللہ آج اپنے 28ویں پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج سورۃ تغابن کی کچھ آیات جو باقی رہ گئی تھی وہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ طلاق، سورۃ تحریم ہے، اور یہ انشاءاللہ باذن اللہ کوشش کریں گے کہ جو اس کے اندر آنے والے اہم مسائل ہیں ان کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروائی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گزشتہ سبق کے اندر ہماری آخرت کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی، اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یوم، اس دن، یجمعکم، وہ تم کو جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع کرنے والے دن کے طرف، یہ جمع کرنے والے دن، جمع ہونے والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کرے گا۔ ذالک، یہ یوم التغابن، ایسا دن ہے جو ایک دوسرے کے اوپر برتری لے جانے والا دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر ہار جیت ہوگی، صحیح اور غلط کی تمیز کی جائے گی، کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا جائے گا۔ تغابن یہ اصل میں غبن سے نکلا ہوا ہے۔ آپ اگر دیکھیں پاکستان کی جو قانونی زبان ہے اس کے اندر ایک لفظ غبن استعمال کیا جاتا ہے، ایون عربی کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی کا ہی لفظ ہے غبن۔ غبن کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوکے کے ساتھ کسی آدمی کا مال ہتھیا لینا، دھوکے کے ساتھ کسی آدمی کا مال لے لینا۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں تو یوں لے لیں کہ ہمارے پاس محمد اور احمد 2 لوگ ہیں۔ محمد نے دھوکے کے ساتھ بغیر بتائے چوری چھپے کسی انداز سے، کسی طرح سے محمد نے احمد کا مال چھپا لیا۔ اب یہاں پہ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ محمد کو فائدہ ہو گیا اور احمد خسارے میں چلا گیا، لیکن قیامت کے دن اس کا الٹ ہوگا۔ جب قیامت کے دن لوگ آمنے سامنے ہوں گے تو یہ یوم التغابن ہوگا۔ دنیا میں وہ آدمی جو غبن کر کے مال اوپر آ گیا تھا یا اس نے ترقی کر لی تھی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پردہ فاش کریں گے، اور وہ آدمی جس نے مال خسارے میں، جس کا مال خسارے کے ساتھ چلا گیا یا اس کو خسارہ ہوا، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسی پہ ایک حدیث آتی ہے، شاید آپ نے بارہا بار سنی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا، مل مفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مسکین ہے، وہ آدمی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن مفلس آدمی وہ ہوگا جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑ ہوں گے احد کی طرح یا تہامہ پہاڑوں کی طرح، بڑے بڑے اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اور اس کو یہ لگے گا کہ ان قریب وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو جنت کا ٹکٹ اور جنت کا پروانہ تھما دیں گے۔ لیکن اسی کشمکش کے دوران ایک آدمی آئے گا، وہ آ کے کہے گا، یا اللہ اس آدمی نے فلاں وقت میں میرا مال کھایا تھا۔ دوسرا آئے گا، وہ کہے گا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ تیسرا آئے گا، اللہ کہے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کسی نہ کسی طرح سے لوگ آتے جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ آج خرید و فروخت کا دن نہیں ہے، یہ یوم التغابن ہے۔ یعنی یہ تغابن ہے ایک طرح سے کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اوپر سمجھنے والا قیامت کے دن نیچے چلا جائے گا۔ اللہ کہیں گے، اس آدمی کی نیکیاں اتار کے ان لوگوں کو دیتے جاؤ۔ وہ نیکیاں اتار کے ان کو دیتی جائیں گی، اور لوگ لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ کہیں گے، اب ان کے گناہ اٹھا کے اس آدمی کے سر ڈالتے جاؤ۔ اس کے سر پہ گناہ ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری گناہوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی، اور اس کو
جو بشارت جنت کی مل رہی تھی اس کو خوشخبری جہنم کی سنائی جائے گی۔ تو یہ حسرت کا دن ہے، یہ یوم التغابن ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، ومن اور جو کوئی یؤمن ایمان لائے، باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وَيَعْمَلْ اور اس نے عمل کیے، صالحاً نیک، یکفرو اللہ کہتے ہیں دور کر دے گا، عنہ اس سے سیئاتہ اس کی برائیوں کو، اللہ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو جو غیر دانستہ طور پہ کسی وقت کر لیے گئے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ اور اللہ اس کو داخل کریں گے جنات تجری نعمتوں والی جنت کے اندر، من تحتها الانہار جس نعمتوں والی جنت اور باغات کے اندر جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل کامیابی تو یہی ہے، اور بڑا ہی یعنی میں یہ سمجھ سکتا ہوں یا آپ بھی یہ سمجھ سکیں گے کہ بڑا ہی وہ یعنی احمق آدمی ہے کہ جو ہمیشگی کی زندگی کو سیکریفائز کر دے 60-70 سال کی زندگی پر، اور وہ کہے کہ بس مجھے 60-70 سال کی زندگی دیکھنے دو، اس کے بعد آخرت کی زندگی کس نے دیکھی ہے۔ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ بندہ کامیابی کا سودا کرنے والا اور کامیاب بزنس مین نہیں ہو سکتا۔ یہ بندہ جلد باز تو ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ فائدہ تو لے سکتا ہے، لیکن حقیقی دائمی ابدی اور مستقل فائدے سے یہ بندہ محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کو کامیاب نہیں کہا گیا۔ دنیا کے اندر کامیاب آدمی کو کامیاب نہیں کہا جائے گا۔ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بندہ دہکتی آگ سے بچا لیا گیا اور نعمتوں والی جنت اور باغات کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار یہی جہنمی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وبئس اور بہت ہی برا المصیر وہ ٹھکانہ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ آیات بار بار گزری ہوئی، ان کی تشریح گزری ہوئی ہے، صرف یاد دہانی اور تنبیہ کرنی ہے اپنے نفس کو اور آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابہ نہیں ہے کوئی مصیبت، ما اصابہ نہیں ہے کوئی چیز پہنچنے والی، من مصیبت ان کسی بھی مصیبت سے، الا مگر باذن اللہ وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ آتی ہے۔ دیکھیں انسان کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے نا، پریشانی کے 3 مقصد ہوتے ہیں، یہ 3 فوائد لے کے آتی ہے، یا 3 طرح کی پریشانی انسان پر آتی ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پریشانی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے۔ دلیل کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پریشانیاں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مصیبت آنے کی حکمت اور مصیبت آنے کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے اور ان کو ان کے صبر کے ساتھ درجات کو بلند کرتا ہے، اور ان کو ان کی زندگی کے اندر اس آزمائش کے ساتھ اللہ مضبوط کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ انسان کے پاس اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں مختلف انداز سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دونوں قسمیں نہیں ہیں، البتہ اچانک کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ذہنی تکلیف آ گئی، کوئی جسمانی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری انسان کے اوپر آ گئی، یہ بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا حزن حتى يشاق شوكتها الا كفر الله بها خطاياه كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مومن آدمی کو ذہنی جسمانی کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ الا کفر اللہ بہا خطایاہ، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مصیبت اور پریشانی انسان کو کندن بنانے کے لیے آتی ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑا سادہ سا قاعدہ دوں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا اللہ کے پاس ہوگا، آزمایا بھی اتنا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشوں سے بھری ہوئی دی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک وہ مومن جس پر اللہ آزمائش نازل کرتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتا ہے، پھر اس بے بسی کے اندر
وہ اللہ پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی بے بسی کو قبول کر لیتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے اوپر ایسی پریشانی یا تکلیف آ گئی ہے کہ اب آپ کے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر گئے، آپ کی عقل معاف ہو گئی، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بند ہو گئی ہیں اور آپ بے بس ہو کے ایک بند کمرے میں آ گئے، یقین کریں آپ اپنے اس بند کمرے کو اللہ کی رضا مان کے اپنی بے بسی پہ راضی ہو جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اس بے بسی کو قبول کر لیں۔ یہ سارے جو مسائل ہیں انسان کو اوپر درجات لے کے جانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِنْ، اور جو کوئی ایمان لائے باللہ اللہ پر، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے قلبہ اس کے دل کو، جو ایمان لے آتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی پیروی فرماؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا، تو صرف اور صرف علی رسولنا، ہمارے رسولوں پر البلاغ المبین، واضح پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب فرمایا کہ اے نبی آپ پہنچا دیجئے، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، آپ کے ذمے آپ کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ آگے ڈلیور کر دینی ہے۔ اور اللہ کے رسول یا اللہ کے رسول کے بعد جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان سب کا کام یہی ہے کہ یہ اپنی بات اچھے انداز سے لوگوں تک پہنچا دے، باقی لوگ مانیں یا نہ مانیں اس کا کوئی ذمہ دار کوئی عالم دین یا نبی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر گئے ہو تو پھر جاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمِنكُم مَّن يُكْفَرُ وَمِنكم مَّن يُؤْمِن باللہ ومن یکفر، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کا کفر کرتے ہیں، تو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ، تمہارے پھرنے سے نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کی تعریف آ گئی، اللہ لا الہ، نہیں اللہ وہ کون ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو سوائے اس کے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس توکل کرنا چاہیے، المؤمنون ایمان والوں کو۔ ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر یا پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں جس بندے کی ذات اس بات کے ساتھ لٹک گئی اور معلق ہو گئی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ مجھ سے راضی نہ ہوں، وقتی طور پہ شاید اس کو نقصان کا اندیشہ ہو کہ لوگ اس سے راضی نہیں ہوں گے، خاندان والے اس سے راضی نہیں ہوں گے، بہن بھائی اس سے راضی نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ آدمی سب کی آنکھوں کا تارا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر اس کو برا وہ مشہور کر دیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ کی آسمانوں والی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اللہ کی زمینوں والی مخلوق بھی اس سے اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیتی ہے۔ وقتی طور پہ تھوڑی آزمائش آتی ہے، اس کے بعد سارے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑی زبردست آیات آ رہی ہیں اور یہ ان آیات کے اندر یقین کریں ہماری آئلی زندگی کو مکمل طور پہ رکھ دیا گیا، یعنی اگر کوئی آدمی ان آیات کو غور سے سمجھ لے، پڑھ لے، ان کو محسوس کر لے تو اس کی آئلی زندگی کبھی ڈسٹرب نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، ان بے شک من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہاری اولادوں میں سے، عدو لکم تمہارے دشمن ہیں، یعنی تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں دشمن ہیں، فاحذروہم پس تم ان سے بچو۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، پہلی بات یاد رکھیں یہ باتیں، اب ہم جو یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اگر دین کو سیکھنا چاہتے ہیں تو خود پڑھیں، مطالعہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دین کو سیکھنے کے لیے علماء کی رہنمائی ضرور لیں۔ اس آیت کا ترجمہ اگر کوئی عام آدمی کرے تو وہ کہے گا انما ازواجکم اولادکم عدو لکم، لوگوں تمہاری بیویاں بھی تمہارے دشمن ہیں، تمہاری اولادیں بھی تمہاری دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچ جاؤ۔ تو کوئی آدمی ان آیات کو پڑھ کے کہے جی میں اب اپنی بیویوں کو اور اپنی بیوی اور اولاد کو چھوڑ دیتا ہوں، لہٰذا یہ جہاں مرضی مریں کھپیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو میرے دشمن ہیں، تو کیا کہیں گے ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ علماء کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے دشمن کس طرح سے ہیں، ہماری وہ اولاد جو ہماری فرما بردار نہیں ہے اور جس کی ہم نے تربیت نہیں کی، یہ ہمارے دشمن کی طرح ہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک آپ نے سانپ پالا، آپ نے اس کو دودھ پلایا، اس کی پرورش کی،
پرورش کرنے کے بعد اپنے ساتھ رکھا، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہی سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے، آپ اس کے زہر سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انسان کی اولاد اور اس کی بیویوں اور اس کے مال کی بالکل یہی مثال ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا لیکن ان کی دین کی تربیت نہیں کی، گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ کیسے؟ آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جناب کی غلط فہمی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے ربی اغفر لی والی والدیہ کہے گی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدیہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ کہے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ آپ کی گویا کے دشمن ہیں، ان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، ان کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر خرچ کیا، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، اچھے انسٹیٹیوٹ کے اندر داخلہ دلوایا، ان کے خیال کا، ان کے آرام کا، ان کی فیسلٹیز کا اہتمام کیا، ان کو وہ چیز لا کے دی جو آپ نے خود استعمال نہیں کی تھی، اور اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا کہ یہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا، اور تم درگزر کر دو گے، وَتَغْفِرُوا، اور تم اللہ فرماتے ہیں وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، ہماری جو بیویاں، ہماری اولادیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمیں ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان سے خبردار نہیں رہتے، ہم ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کی دینی تربیت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دشمن کی پرورش کر رہا ہوں، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں عام طور پہ یہ بات کیا بھی کرتا ہوں، ہمیں نے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ میری اگر اولاد ہو گئی ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھے اسکول، اچھے انسٹیٹیوشن، اچھی سواری یہ مہیا کروں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ یہ کام تو کوئی این جی او کر لے گی، آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اس کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کا اس کا باپ ہونے کا کیا فائدہ اگر آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے؟ تو یہ کام تو کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی نہ کوئی این جی او کر لے گی۔ جو انسان والد یا والدہ بن چکا ہے، اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ ایک اچھے فرد کی نشو و نما کرنا اور اس کو پالنا اور معاشرے کو اچھا فرد دینا ہے، بس۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ آپ دنیا کی جا کے اصلاح کر لیں، اگر آپ کے گھر کی کوئی اصلاح نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں آپ کی شاید وہ قدر و منزلت نہ ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیں، فرمایا انما، صرف اور صرف، اموالکم، تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولادیں، فتنہ، یہ آزمائش ہیں، یہ امتحان ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو آزمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ کہتے ہیں ہم دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں، خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ یہ وہ خیر ہے جس کا خواہاں ہر آدمی ہے، ہر مرد ہے، ہر عورت ہے، ہر شادی شدہ، غیر شادی شدہ جوڑا، ہر طرح کا آدمی اس کا خواہاں ہے کہ یا اللہ مال بھی دے، اولاد بھی دے۔ تو یہ جب مال اور اولاد آپ کو خیر کی صورت میں مل گیا تو اب یہ امتحان ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک بہت اچھا قانون مل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ بعض لوگ دیکھیں مثال کے طور، اور خاص طور پہ یہ ایک قاعدہ بھی ہے، الضرورات تبیح المحظورات، اور اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کو زبردستی، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کرسی پہ بٹھایا اور اس کو چاروں طرف سے باندھ دیا گیا، باندھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ہی آپشن رکھی ہوئی ہے کہ تم نے یہ سور کا گوشت کھانا ہے تو تم بچ سکتے ہو، اور وہ بھی منہ کے ساتھ کھانا ہے، یا زبردستی اس کے منہ میں دے دیا گیا اور اس کے جسم کے اندر، اس کے معدے کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر اتار دیا گیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جس نے حرام کا ارتکاب کر لیا اور کفر کر لیا؟ نہیں۔ فاتقوا اللہ مستطعتم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور پیروی کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا، یہ بہتر ہے، لانفسکم، تمہارے لیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ومن یوق، اور جو کوئی بچا لیا گیا، شح، لالچ سے، بخیلی سے، نفسی، اپنے آپ کی، فاولئک هم المفلحون، تو وہ بندہ فلاح پانے والا ہے۔ یہ جو ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، اس کی تشریح ہمارے پاس میرے خیال سے سورۃ ممتحنہ کے اندر گزر چکی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ،
اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرضاً حسنا، قرض حسنا، یضاعف ہو تو وہ اس کو بڑھا دے گا، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم اور وہ تم کو معاف کر دے گا، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی شکور وہ بڑا قدردان ہے، حلیم بڑا ہی بردبار ہے، عالم الغیب غیب کو جاننے والا ہے، والشہادہ اور ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اس کی تشریح بھی ہم نے سورۃ حدید کے اندر کر لی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ طلاق آ جاتی ہے۔ سورۃ طلاق 12 آیات پہ مشتمل ہے۔ یہ اس کے اندر بڑے احکامات ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جب طلقتم النساء آپ طلاق دیں عورتوں کو، فطلقوہن تو آپ طلاق دیں ان کو، لعدتہن اور ان کی عدت کے دوران، واحصوا اور آپ شمار کریں، فرمایا لعدتہن، اس کو آپ اس طرح بھی لعدتہن یعنی عدت گزارنے کے لیے آپ کہہ لیں، واحصوا اور تم شمار کرو، واحصوا اور شمار کرو العدہ اس عدت کو۔ دیکھیں عدت جو ہے نا، عدت کی مدت مختلف ہے، میں آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ بتا دوں گا۔ ویسے میں اس میں سلائیڈ میں اضافہ کرنے لگا تھا، پھر میں نے کہا شاید کہیں ایسی بات نہ لکھ دی جائے جو سمجھ نہ آئے اور بعد میں کسی کنفیوژن کا باعث بنے، تو میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں عدت مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، ایسی عورت جس کی شادی ہوئی اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوئے، اس کو اگر طلاق دی جائے گی تو اس کی عدت کی مدت 3 قروء ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ 3 حیض ہے، بعض علماء نے کہا 3 طہر ہے۔ ہم سادہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ 3 مہینے۔ ایسی عورت جس کے ساتھ شادی ہوئی، ازدواجی تعلقات قائم ہوئے، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ دوسری وہ عورت جس کے ساتھ شادی ہوئی، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ تیسری وہ عورت جو جس کو ماہواری نہیں آتی، چاہے وہ بڑی عمر کی ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کی یعنی غیر بالغہ ہے، کیونکہ غیر بالغہ سے نکاح ہو سکتا ہے، تو ایسی دونوں جو خواتین ہیں، بڑی عمر والی جس کو ماہواری نہیں آتی یا چھوٹی عمر والی جس کو ماہواری ابھی آنا شروع نہیں ہوئی، ان دونوں کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے آگے جا کے فرما بھی رہا ہے واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، کہ وہ عورتیں جن کو حیض وغیرہ نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی، اور تمہیں ان کی عدت شمار کرنے کے اندر پریشانی ہوتی ہے، تو ان کی عدت کی مدت اس طرح سے شمار کر لو۔ اس طرح چوتھی عورت وہ جو حاملہ ہے، یعنی وہ بچہ پیدا کرنے والی ہے، اس کی عدت کی مدت، چاہے اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہوئی، دونوں صورتوں میں اس کی عدت کی مدت اس کا حمل وضع ہونا ہے، یعنی اس کا بچہ پیدا ہو جانا، اس کی عدت کی مدت ختم ہو گئی، یعنی اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اسی طرح وہ عورت متوفی عنہا زوجہا، ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سوائے حاملہ ہونے کے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، چاہے وہ بڑی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے، چاہے وہ مدخولہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، جس کا خاوند فوت ہو گیا نکاح کے اندر، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت کی مدت ہوگی۔ ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت، اس کا حمل وضع ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں طلاق دینے کا شعور ہی نہیں ہے۔ طلاق جو صحیح دینے کا طریقہ ہے وہ ہے کہ عورت کو ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس طہر کے حالت میں اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے گئے، پھر اس کو کہتے ہیں طلاق سنی، ایسی طلاق جو بہترین طلاق ہے۔ حیض کے اندر دی گئی یا ماہواری کے اندر دی گئی طلاق انتہائی بری طلاق شمار کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دی تھی حیض کے اندر، اللہ کے رسول نے بڑا غصہ کیا اور آپ نے فرمایا رجوع کرو اور دوبارہ طہر کی حالت میں اس کو طلاق دو، اگر تم نے اس کو نہیں رکھنا تو طلاق دو ایسے طہر کی حالت میں جس کے اندر تم نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کی ہوں۔ طلاق دینے کا باقاعدہ پروٹوکول موجود ہے، ہمارے ہاں تو بس ایسے ہی کیا بندہ کہے، ہمارے ہاں تو واللہ یقین کریں ان چیزوں کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی جاتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں کیا جاتا، ہمیں تو اس چیز کا شعور تک نہیں ہے کہ طلاق کے احکامات اور اس کے مسائل اور اس کے اندر موجود حکمتیں اور اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ بہرحال دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں، فطلقوہن تو آپ ان کو طلاق دیں، لعدتہن ان کی عدت کے لیے، واحصوا اور شمار کرو، باقاعدہ گنو، العدہ اس عدت کی مدت کو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن
تم ان کو گھر سے نہ نکالو، لا تخرجوہن تم ان کو نہ نکالو، من بیوتہن ان کے گھروں سے، یعنی ہمارے ہاں کیا ہے، طلاق دی بعد میں اور پہلے ہی کہا چل اپنا بوری بستر چک کر جا اپنے ماں باپ کے گھر۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کو گھروں سے نہ نکالو، یعنی یہ خامد اور بیوی، یہ جو بیوی ہے یہ خامد کے گھر پہ رہے گی 3 مہینے، اور اس کا نان و نفقہ بھی اس کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں ملتے جلتے رہیں گے، شرمندگی کا احساس ہوگا، بچوں کا خیال آئے گا، معاشرہ بگڑنے سے بچ جائے گا اور رجوع کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ لا تخرجوہن من بیوتہن تم ان کو گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن اور نہ ہی وہ نکلیں۔ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی بس ایسے خاوند نے اگر کہہ دیا جاؤ تمہیں طلاق دی تو فٹافٹ سامان اٹھا کے بھاگ نہ جایا کرو، ادھر بیٹھو۔ ہاں الا ایک ایکسیپشنل کیس ہے، ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ کہ وہ مبینہ، ہاں جی، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ الا کہ وہ ایسے کام کریں جو واضح فحاشی والے ہوں، یعنی اس عورت نے واضح زنا کا ارتکاب کیا ہو، یا وہ گالیاں دینے والی ہو، یا اتنی بد اخلاق ہو کہ اس کو 1 منٹ برداشت کرنا ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں اس عورت کو طلاق کے بعد اس کے والدین کے گھر بھیجا جا سکتا ہے، اس کی عدت اس کے خاوند کے گھر نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ اور جس نے پامالی کی یا تجاوز کیا حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فقد پس تحقیق ظالم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر۔ لا تدری اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، لعل اللہ شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالی یحدث وہ پیدا کر دے بعد ذالک اس کے بعد امرن کوئی اور معاملہ، یعنی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس خاوند کے لیے کوئی اچھا انتظام کر دے اور عورت کے لیے اچھے مرد کا انتظام کر دے، یا اگر طلاق نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس معاملے کے بعد دوبارہ جمع ہونے پہ ان کے اندر خیر و برکت کا باعث اور معاملات کو چلانے اور سلجھانے والے معاملات بنا دے۔ دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کی حکمت کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں جی، فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا پس اذا جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو تم ان کو روکو، یعنی ان کو پکڑ لو، ان کو اپنے پاس رکھو، بمعروف معروف طریقے کے ساتھ یعنی اچھے انداز سے، وَفَارِقُوهُنَّ یا تم ان کو چھوڑ دو یا ان سے جدا ہو جاؤ، بمعروف اچھے انداز سے۔ اب آپ چیک کریں کیسی حکمت ہے، ہمارے ہاں جب عورت کو چھوڑنا ہوتا ہے تو لا محالہ چاہے وہ جتنی مرضی نیک خاتون کیوں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ بد چلن ہے، یہ بد کردار ہے، اس کا تو فلاں کے ساتھ چکر ہے، یہ تو فلاں سے فونوں پہ باتیں کرتی ہے، یہ فلاں کرتی ہے، یہ فلاں کرتی ہے۔ بھائی ایسی باتیں کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تب بھی یہ باتیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو اچھے انداز سے رخصت کر دیں، بھئی میرا تمہارا گزارا نہیں ہو رہا، یہ حسن معاشرت ہے، یہ اسلام کے قوانین اور ضوابط ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ادھر بات نہیں اور ادھر ہم چڑھ دوڑتے ہیں کسی کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا اور گواہی دیں، ذوی عدل دو عدل کرنے والے منکم تم میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ وَأَقِیمُوا اور وہ قائم، وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو الشہادہ گواہی کو للہ اللہ کے لیے۔ جو گواہ ہوتے ہیں یہ یعنی طلاق اور نکاح یا رجوع کے طلاق یا رجوع کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے رجوع کرنا ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو ضروری نہیں کہ 2 بندے آئیں تو پھر ہی وہ رجوع کریں، نہیں، بس یہ مستحب عمل ہے کہ انسان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالکم یہ یوعظ نصیحت کی گئی بھی اس کے ساتھ، من کانا جو کوئی ہے یؤمن ایمان رکھنے والا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اور آخرت پر ایمان رکھنے والا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ومن، اب دیکھیں یہ آئلی زندگی کو گفتگو کرنے کے بعد اللہ نے تقوی کا ذکر کیا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو کوئی اللہ سے ڈر گیا، یجعل وہ بنا دے گا لہو اس کے لیے مخرجا نکلنے کا راستہ۔ اگر خاوند اپنے معاملے کے اندر مخلص ہے اور بیوی اپنے معاملے کے اندر مخلص ہے، باوجود اس کے ان دونوں کے درمیان میں تلخی پیدا ہو گئی اور نوبت طلاق تک آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں متقین کے لیے ایسا راستہ پیدا کرے گا جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تقوی حصول رزق اور کشادگی اور فراوانی کا ڈائریکٹ تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ جو بندہ متقی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کو رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، اس کو معاملات کی فراوانی کر دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ اور وہ اس کو رزق دیتا ہے یا دے گا، من حیث وہاں سے، لا یحتسب اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ انسان جب متقی ہو جاتا ہے تو رزق کے دروازے اس کے اوپر ایسے کھلتے ہیں کہ اس کو خود سمجھ نہیں آتی۔
جیسا اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین والے اگر بستیوں والے اللہ کا تقوی اختیار کر لیں تو اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے خزانوں کے دروازے کھول کے ان کے پاؤں میں لاد دیں گے ہم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ، اور جو توکل کر لے اللہ اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بالغ، وہ پہنچنے والا ہے یا پہنچانے والا ہے اپنی امر ہی، اپنے معاملے کو، قد تحقیق، جعل اللہ، بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لکل شیء، ہر ایک چیز کو، قدرن، ایک مقررہ مقدار کے اندر۔ توکل جو ہے نا، توکل کے بارے میں ایک حدیث صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کہ اگر ہم اپنے اللہ پہ ایسے توکل کر لیں جیسے پرندے توکل کرتے ہیں کہ صبح کے وقت وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں ایسے رزق فراہم کر دے جیسے پرندوں کو فراہم کرتا ہے۔ اصل میں ہم لوگ توکل نہیں کرتے، جلد باز ہے نا، جلدی چاہیے ہر چیز ہمیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عدت کے مسائل کے اندر، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، صرف اختصار سے اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ فرمایا واللہ، اور وہ خواتین یئسن، جو مایوس ہو گئیں، من المحیض، حیض سے، یعنی ان کو ماہواری آنا بند ہو گئی، من نسائکم، تمہاری خواتین میں سے، ان ارتبتم، اگر تم کسی شک میں ہو، یعنی پتہ نہیں مطلب کیسے، فعدتہن، ان کی عدت کے بارے میں تمہیں شک ہے، فعدتہن، تو ان کی عدت کی مدت ہے ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے، واللائی، اور وہ خواتین، وہ عورتیں، لم یحض، جن کو ابھی ماہواری آنا ہی شروع نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور وہ عورتیں، الاحمال، جو حمل والی ہیں، اجلہن، ان کی عدت کی مدت، ان یضعن، کہ وہ اتار لیں، حملہن، اپنے حمل کو، یعنی وہ اپنا حمل مکمل کر لیں، وضع حمل ہو جائے، اس بچے کی پیدائش ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی تقوی اختیار کرے اللہ سے، يَجْعَلْ لَهُ، وہ بنا دے گا اس کے لیے، من امری، اس کے معاملے کے اندر، یسرًا، آسانی۔ ذالک، یہ امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، انزل، اس نے نازل کیا اس کو، الیکم، تمہاری طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی تقوی اختیار کرے اللہ سے، نتیجہ کیا نکلے گا، یکفر، وہ معاف کر دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتہ، اس کی برائیوں کو، ویعظم، اور وہ بڑھائے گا، بڑا کرے گا، لہو، اس کے لیے، اجرن، اجر کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دے گا اور آگے لے جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوہن، اسکنو، تم سکونت اختیار کرواؤ، ہن، ان کو، یعنی ان عورتوں کو رکھو، من حیث، وہاں پہ، سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، یعنی ان عورتوں کو وہاں پہ رکھا جائے گا جہاں پہ تم رہ رہے ہو، من وجدکم، جہاں پہ تم پاتے ہو، یعنی جس چیز سے تم پاتے ہو وہ ان کے اوپر خرچ کرو، ولا تضاروہن، اور نہ تم ان کو نقصان دو، لتضیقوا، کہ تم تنگ کر دو، نان و نفقہ، علیہن، ان پر نان و نفقہ تم تنگ کر دو یا کسی بھی طرح سے ان کو تکلیف نہ دو۔ وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ ہیں، اولات الحمل، حمل والی خواتین، فَأَنفِقُوا، تو خرچ کرو، علیہن، ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یضعن، وہ مکمل کر لیں، حملہن، اپنے حمل کو، فَإِنْ أَرْضَعْنَ، فَإِنْ، پس اگر، أَرْضَعْنَ، وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، تو تم دو ان کو، اجورہن، ان کا اجر۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں، 2-4 باتیں بڑے واضح لفظوں میں سمجھیں۔ دیکھیں، جو اولاد ہوتی ہے اس کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے اور وہ اولاد کا حق باپ رکھتا ہے۔ عورت جو ہوتی ہے، عورت یعنی جس نے اس کو پیدا کیا، اگر وہ اس کا حق رکھتی ہوتی تو دودھ پر اجرت نہ دی جاتی اس کو، یعنی ایسی عورت جس نے بچہ پیدا کیا، اگر وہ اپنے خامن سے اس دودھ پلانے کے پیسے مانگتی ہے تو یہ خامد اس کو دینے کا ذمہ دار ہے، کیوں؟ بچے کی نسبت باپ کی طرف ہے۔ نمبر 2، اگر وہ اس کے اوپر کوئی زیادہ پیسہ مانگتی ہے تو باپ کو اختیار ہے کہ وہ کم پیسے دے کے کسی اور جگہ سے کسی اور خاتون کا دودھ اس کو پلا دے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، جو میں نے آپ کو بات بتائی بھی کہ باپ جو ہے وہ اس کا، اور باپ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بیوی کو تنگ نہ کریں اس بات کے اوپر کہ اب وہ بیوی اس کو دودھ پلانا بھی چاہ رہی ہے لیکن باپ جان بوجھ کے اس کی اجرت کو کم کر رہا ہے کہ یہ مجبوری کے اندر یہ کام کر لے، تو ایسی صورت میں اس خاتون کو بھی اختیار ہے کہ وہ دودھ پلائے یا دودھ پلانے سے انکار کر دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأْتَمِرُوا کا مطلب یہ ہے معاملہ کرنا، وَأْتَمِرُوا، اور تم معاملہ کرو، بَيْنَكُمْ، آپس میں، بِمَعْرُوف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ سارے احکام و مسائل اللہ نے بیان کر دیے اور آخر میں جا کے پھر وہی بات کی کہ معاملہ اچھے اور خوش اسلوبی کے ساتھ طے پانا چاہیے، نہ کہ تنگی اور پریشانی کے ساتھ، نہ عورت مرد کو تنگ کرے نہ مرد عورت کو تنگ کرے، باوجود کس کے؟ طلاق ہونے کے۔
ہمارے ہاں کیا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، یہ خلا ہو جاتا ہے، یہ ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو باپ سے بھائی بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں، یہ قطع تعلقی ہے اور یہ حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کوشش کی، آپ نے اچھا کیا اپنی طرف سے کہ میں اپنی بیٹی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دوں یا کچھ بھی کر لوں، رشتہ داری ملانے کے لیے آپ نے کوشش کی، وہ نباہ نہیں ہو سکا، خلا ہو گئی، طلاق ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ایک دوسرے کے لیے مر گئے اور حرام۔ یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر، اس پاکستان بر صغیر کے اندر اور انڈیا کے اندر، ان علاقوں کے اندر یقین کریں کہ ہمارے ہاں یہ مسائل اتنے شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ بندے مر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ کیا جی کہ اس نے میری بیٹی کو طلاق دی تھی، کیا جی کہ اس نے میرے بیٹے سے خلا لے لیا تھا۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، سارے معاملات اچھے انداز سے کرو بھائی۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر آپس میں وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اگر آپس میں معاملات نہیں چل پڑتے، یعنی آپس میں اگر اجرت طے نہیں ہوتی تو فَسَتُرْضِعُ، تو دودھ پلائے لہو، اس کے لیے اخرى کوئی اور عورت۔ آپس میں اگر معاملات نہیں چلتے تو ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ کا مطلب یہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں وَإِن تَعَاثَرْتُمْ کہ اگر وہ آپ کو تنگ کرے، یعنی وہ خاتون اگر تنگ کرتی ہے تو وہ آدمی کسی اور جگہ سے اس کو دودھ پلا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ، تاکہ خرچ کریں، ذو سعۃ، وسعت والا آدمی، من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق، ومن قدر، اور جو کوئی قدرہ کا مطلب یہ ہے جو کوئی تنگ کر لیا گیا، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما، اس چیز سے، آتاہ اللہ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یعنی اگر مال والا آدمی ہے، مثال کے طور پہ نصر اللہ نے اگر اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اور نصر اللہ کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 1,00,000 روپے ایک مہینے کا دے سکتا ہے، یعنی اپنی گزشتہ بیوی کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ 1,00,000 روپے اس کو مہینہ دے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو 5,000 روپے تنخواہ کے رکھے۔ اور وہ آدمی مثال کے طور پہ نصر اللہ ہی لے لیتے ہیں، اگر نصر اللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مشکل سے 3,000 4,000 5,000 روپے مہینہ دے سکتا ہے، تو وہ اتنا، جتنی اس کی استطاعت ہے وہ اتنا ہی اس کو دے، اور اس بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو تنگ نہ کرے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ، نہیں اللہ سبحانہ و تعالی مکلف، تکلیف دیتا، نفسن، کسی جان کو، الا، مگر، ما آتا اللہ، جو الا ما آتاہا، الا، جو اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سیجعل اللہ، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دے گا، بعد عسر، تنگی کے بعد، یسرا، آسانی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ مِنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سرکش لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں آئلی زندگی اور سرکش لوگوں کا آپس میں تعلق نہیں بنتا، لیکن یہاں پہ تعلق اس طرح سے سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم اپنی اس آئلی زندگی کو بہتر نہ بنانے کے لیے یا بہتر نہ کرنے کے لیے یا اس کو بگاڑنے کے لیے کوشش کرتے اور سرکشی کرتے اور تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکش لوگوں کا سر کاٹنا بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرا نقطہ نوٹ کر لیں، یہ بات یاد کر لیں، اگر آپ کو اس بات کی فلسفی سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کو بندہ رکھنا آتا ہے۔ یہ بندہ حضرت صاحب جتنا مرضی سر اپنا اوپر اٹھا لے، اللہ کو اس کی گردن مروڑنے کا اچھی طرح سے پتہ ہے۔ یہ جب جیسے ایسے گردن کرے گا نا، اللہ کو اس کی گردن ایسے کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ بندے کو بندہ رکھنا وہ خالق بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، لہٰذا عبودیت اسی کے اندر ہے کہ سر جھکا کے جیا جائے، احترام کے ساتھ رہا جائے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور اس کے فیصلے پہ ہنسی خوشی راضی ہو جایا جائے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من قَرْيَةٍ، بستیاں گزر گئیں، عَتَتْ، انہوں نے حکم عدولی کی، عن امر ربیہا، اپنے رب کے حکم کی، ورسلہ، اور رسولوں کی۔ اللہ کہتے ہیں فحاسبناہا، پس ہم نے ان کا حساب لیا، حسابا شدیدا، سخت ترین حساب، وعذبناہا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، عذابا نکرا، ایسا سخت عذاب جس کی مثال نہیں موجود تھی۔ یعنی اگر ہم زیادتی کریں گے تو ہم یہ مت سوچیں کہ ہم سے زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیں مکافات عمل کی جو چکی ہے نا، پستی ذرا سلو ہے، پر آٹا بڑا بریک پیستی ہے۔ آپ نے اگر آج اپنے کسی بھی تعلق والے آدمی کے ساتھ دانستہ طور پہ زیادتی کر لی ہے، ظلم کر لی ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھول گیا، وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے اس کے اعمال کو ایک نہ ایک دن کھڑا ضرور کر دے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فذاقت، فرمایا
فذاقت پس چکھا انہوں نے وبال امریہا اپنے اس معاملے کا وبال، وکان عاقبت امریہا خسرا اور ان کا جو آخرت کا معاملہ ہے وہ بھی یقینی خسارے والا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم، اعد اللہ پس تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے عذابا شدیدا سخت ترین عذاب، فاتقوا اللہ۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ اہل عقل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ یا اولی الالباب، عقل رکھنے والے لوگوں۔ دانش مند آدمی کون ہے؟ دیکھیں سمجھدار بندہ وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ لے اور دوسروں کی کہانیوں سے عبرت حاصل کرے، نہ کہ اپنے آپ کو کہانی بنا کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ دانش مند آدمی وہ ہے جو لوگوں کی کہانیوں سے، ان کے قصوں سے، ان کے تجربوں سے عبرت حاصل کر لے بس۔ اور اللہ نے یہی بات یہاں پہ کہی ہے کہ تمہارے سامنے موجود ہے، اگر تم اپنے ان گھریلو معاملات کو اچھے انداز سے سیٹل ڈاؤن نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد عقل والے کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، قد تحقیق انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، الیکم تمہارے لیے طرف، ذکرن نصیحت کو، رسولن رسولوں کو بھی نازل کیا، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، مبینات بڑی واضح ہیں۔ آیتیں پڑھنے کا مقصد کیا؟ لیخرج الذین، تاکہ وہ نکال دیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لے آیا، ویعمل صالحا اور نیک اعمال بھی کرنے والا ہو گیا، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو، جنات تجری من تحتها الانہار ہمیشگی والی ان جنتوں کے اندر جن کے نیچوں سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قد تحقیق احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت رزق رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہے سب سے زیادہ بہترین رزق، اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق کا انتظام کیا ہوا ہے وہ ہر اعتبار سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق اس نے پیدا کیا، سبع سماوات ساتوں آسمانوں کو، ومن الارض اور زمینوں میں سے ہی، مثلہن اسی کے مثل، یعنی اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا فرمائیں، یتنزل الامر وہ نازل کرتا ہے اپنے معاملے کو، بینہن ان دونوں کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان سکو، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی قد تحقیق احاطہ وہ گھیرنے والا ہے، بکل شیء ہر ایک چیز کو، علما اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی آدمی کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ چھپ چھپا کے کسی کے اوپر، کسی عورت کے اوپر، کسی مرد کے اوپر، کسی خاندان کے اوپر زیادتی کر لے گا اور وہ بچ جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطاب سے، تو زمین و آسمان کی ملکیت اس کے پاس ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اوپر سے نازل ہونے والی چیز یا نیچے سے نکلنے والی چیز اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادتی کرنے والا سمجھ لے کہ میں بچ جاؤں گا اور میں نکل جاؤں گا، ادھر ادھر ہو جاؤں گا، یا اپنے یا نظر انداز کر لیا جاؤں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم، آگے ہمارے پاس آ گئی ہے سورۃ تحریم۔ سورۃ تحریم 12 آیات پر مشتمل ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 پر رکھا گیا، آئلی معاملات، حدود اللہ کی پاسداری، امہات المومنین سے متعلق ایک واقعے کی طرف اشارہ، خالص توبہ کا بیان، بیوی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کا یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی سبب نزول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ام المومنین جو تھی ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی شہد پلاتی ہیں اور کبھی شہد کا شربت پلاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو شہد ویسے ہی بڑا پسند تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کچھ نہ کچھ وقت رہ جایا کرتے، یعنی تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جاتے، شہد بنانے میں یعنی نچوڑنے میں یا اس کا شربت لانے میں، یہ کام کرنے میں کوئی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ لگ جاتے ہوں گے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین دونوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ اللہ کے رسول روزانہ زینب کے گھر جاتے ہیں اور ذرا طویل مدت بیٹھ جاتے ہیں، ہم ایسے کریں گے کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے تو آگے ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول، مغافیر ایک گوند سی ہوتی ہے، بوٹی آپ کہہ لیں، کہ اس مغافیر کی ایک بیڈ سمیل یا بدبو آپ کے پاس سے آ رہی ہے،
تو نبی علیہ السلام بدبو کو ناپسند کرتے تھے. ایون آپ کا تو پسینہ ایسا تھا کہ وہ کستوری سے زیادہ اس کے اندر سے خوبصورت خوشبو آیا کرتی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ایک چھوٹی سی شیشی کے اندر جمع کیا ہوتا تھا اور اس کو بطور عطر استعمال کیا کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدبو کو ناپسند کرتے تھے، سخت ناپسند کرتے تھے. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پہلے حفصہ کے پاس آئے، عائشہ کے پاس آئے، پھر دوبارہ حفصہ کے پاس گئے، عائشہ کے پاس گئے. تو دونوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس سے اس طرح کی ایک اچھی اسمیل نہیں آ رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے زینب کے گھر سے شہد پیا ہے، شاید اس کی وجہ سے ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات پر اس شہد کو حرام کر لیا اور کہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، صرف اس بدبو کی وجہ سے جس کے بارے میں شکایت کی گئی. اس بات سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بدبو تھی وہ کتنی نفرت والی چیز لگتی تھی اور خوشبو کس قدر پسند تھی. اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں. ایک بات تو یہ ہو گئی، اللہ نے یہ آیات نازل کی، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہاں پہ یہ نبی آیا نا بار بار، اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی پیاری تھی. موسیٰ کو بلایا یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا الیاس، یا سارے نبی کو. نبی کی بات آئی تو یا محمد نہیں کہا، اللہ نے کہا یا ایھا النبی، پیارے نبی. یا ایھا النبی، اس کے اندر ایک محبت، ایک پیار یہ جھلکتا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی اور کیسا آپ کو خاتم النبیین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا تھا. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں، ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا لکا، آپ کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا. دوسری بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک غلط روش چل گئی اور ہم نے غلو کر دیا بہت زیادہ، دین کے اندر بہت زیادہ بڑھا لیا چیزوں کو. بعض لوگ ہمارے کہنے لگ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی مختار کل ہیں، اللہ نے آپ کو ہر چیز کا اختیار دیا ہوا ہے. اللہ نے اگر ہر چیز کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو پھر اللہ اور نبی کے درمیان اور بندے کے درمیان میں فرق کیا رہ گیا؟ خالق اور مخلوق کے درمیان میں فرق کیا رہ گیا؟ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی شک نہیں شاف معشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، رہبر امت ہیں، پیر کامل ہیں، افضل البشر ہیں، خیر الانام ہیں، جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فردوس آپ کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پہ آپ کو رکھنا ہے، شفاعت آپ کے ہاتھ سے ہوگی. سارا کچھ ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. حلال حرام کا کوئی اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہد کو حرام کرنے پہ کہہ دیتے ٹھیک ہے شہد آج کے بعد امت پر بھی حرام ہو گیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا نبی، پیارے نبی، کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو ان چیزوں کو حرام کرنے کی جن کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. ہاں تبتغی، آپ تلاش کر رہے ہیں مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی مرضی کو یا ان کی رضامندی کو. واللہ غفور الرحیم، چلیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کیا اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے شہد کی طرف رجوع کر لیا، یعنی شہد کو آپ نے پیا. اللہ فرماتے ہیں قد تحقیق فرض اللہ، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے لکم، تمہارے لیے، تحلتا، کہ تم حلال کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، یعنی قسم کا کفارہ دو. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور واقعے کی طرف بات بیان ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی پوشیدہ بات اور رازداری والی بات کی تھی. دو باتیں کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان میں سے جو ایک بات تھی وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دی. یہ رازداری والی بات تھی، نہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز، آدھا راز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. اسی طرف اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب أَسَرَّ، پوشیدہ کیا، النبی، نبی علیہ السلام نے، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بیویوں میں سے کسی کی طرف، حدیثاً، کسی بات کو، یعنی پوشیدہ بات کی. فلما، پس جب، نبأت، خبر دی، بھی اس کی، فلما، پس جب، نبأت، اس نے وہ راز فاش کر دیا، یعنی اس نے خبر دی، بھی اس کی، اس راز کی خبر اس نے کسی اور کو دے دی.
وَأَظْهَرَهُ اور واضح کر دیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علیہ اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرفا اللہ کے رسول نے جتلایا، بعضہ اس راز کا بعض حصہ، وَأَعْرَضَ اور اعراض کر لیا، عن بعض اس کے بعض حصے سے، یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تم نے یہ بات عائشہ کے ساتھ کر لی ہے، اور اتنی بات بتا دی جتنی کہ انہوں نے آگے کی تھی، جتنی انہوں نے نہیں کی تھی اتنی نہیں بتائی۔ پھر اللہ کہتے ہیں فلما پس جب نبأہا خبر دی اس کو بھی اس کی، قالت تو وہ کہنے لگی من انبأک ھذا آپ کو یہ بات کس نے بتلائی ہے جی، یہ میں نے بات تو بڑی رازداری کے ساتھ عائشہ تک پہنچائی تھی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں مزاحاً بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں نا خواتین یا بعض مرد بھی کسی کو کسی کا راز بتا کے پتہ کیا کہتے ہیں، اگے نہ دسیں کسی نو، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں میں نے تمہیں یہ راز کی بات بتا دی ہے، آگے کسی کو نہ بتانا۔ جو اپنا راز خود اندر نہیں رکھ سکا وہ دوسرے سے یہ یعنی توقع کر رہا ہے کہ وہ اس کا راز آگے کسی کو نہیں بتائے گا۔ میری اس بات کا تعلق اس واقعے کے ساتھ بالکل نہیں ہے، یہ واقعہ بالکل الگ ہے، میں ویسے اوورآل اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ انبیاء کرام اور امہات المومنین کا معاملہ ہے، میرے واقعے کا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک بات میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم کوئی راز کی بات کسی کو بتا کے کہتے ہیں آگے نہ کسی کو دسیں، آگے کسی کو نہ بتانا، وہ خود آگے بتانا شروع کر دیتا ہے۔ خیر بہرحال یہ راز نکلا تو حضرت حفصہ کہنے لگیں آپ کو کس نے خبر دی؟ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے جواب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال اس نے کہا نبأنی مجھے خبر دی ہے العلیم جاننے والے، الخبیر خبر رکھنے والے نے۔ یعنی تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم میری بات کسی کے ساتھ کر لو گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نہیں بتائیں گے یا میرے تک یہ بات واپس نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ وہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے، وہ بتا دینے پہ قادر ہے، لہٰذا مجھے اسی نے اس بات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو اللہ اللہ کی طرف، یعنی تمہیں اللہ کی طرف توبہ کر لینی چاہیے، فقد بس تحقیق زغت ٹیڑے ہو گئے قلوبکما تم دونوں کے دل، یعنی حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہا۔ وَإِن تَظَاهَرَا اور اگر تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتی ہو یعنی آگے پیچھے ہوتی ہو علیہ اس پر، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا وہ مولاہ اس کا مولا ہے، وجبریل اور جبریل بھی اس کا مولا ہے، وصالح المؤمنین اور صالح نیک مومن بھی اس کے مولا اور مددگار ہیں، والملائکۃ اور فرشتے بعد ذالک اس کے بعد ظہیر مزید مددگار ہیں۔ یعنی ثابت کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تم توبہ کر لو، تمہارے اس عمل سے کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوا، تم توبہ کر لو، اللہ تمہارے دلوں کو سیدھا کر دے گا جو ٹیڑھے ہوئے ہیں۔ اور اگر تم اپنے اس معاملے کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتی گئیں، ایک دوسرے کی مددگار بنتی گئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتی گئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل، صالح مومنین، فرشتے، یہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور اس کے مددگار ہیں۔ یعنی اگر تم کوئی چیز چھپاؤ گی تو اللہ دوبارہ اطلاع کروا دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا عسا قریب ہے ربہ اس کا رب ان طلقکن ربہ اس کا رب ان طلقکن اگر تم طلاق دے دو ان کو، ان یبدلہ کہ وہ بدل دے ان کو، ازواجن ان یبدلہ کہ وہ بدل دے اس کو، بدل دے ازواجن اس کی بیویاں، خیرن جو بہتر ہیں، من کنت ان سے، مسلمات ان اسلام مسلمان، مومنات ان مومنات، قانتات ان فرما بردار، تائبات ان توبہ کرنے والی، عابدات ان عبادت کرنے والی، سائحات روزہ رکھنے والی، سیبات وہ عورتیں جو خامن چھوڑ کے آئی ہیں، وابکارا اور وہ عورتیں جو کنواری ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں بعینی ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے تھے، یعنی یہ واقعہ جب پیش آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی، آپ نے اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا اور اس سے بھی بات کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کچھ بات کی، باقی لوگوں کو بھی جب سمجھایا تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، اور بعینی ہی یہی الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کے اندر قرآن مجید میں نازل فرما دیے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب اللہ تم اگر ان کو طلاق دے دو تو عین ممکن ہے اللہ ایسی مسلمان مومنات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات، ابکارہ بیویاں اللہ کے رسول کو دے دیں جو ان موجودہ بیویوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اللہ کے لیے یہ مشکل کام تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ
ہمیں ایک طرف توجہ دلا رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، قوا انفسکم اپنے آپ کو بچا لو۔ یاد رکھیں ہماری پیدائش کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت کے ذریعے، اس کی فرما برداری کے ذریعے اپنی ذات کو بچا لینا، اور اپنی ذات کے فوراً بعد کیا ہے؟ میرے گھر والے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ نماز کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور تم اس پر صبر بھی کرو، تم اس پر استقامت بھی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، قوا بچا لو انفسکم اپنے آپ کو، وَأَهْلِیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر نگران سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ خامد اپنے بچوں کا نگران ہے، وہ اللہ اس سے پوچھے گا، بیوی اپنے بچوں کی نگران ہے، اللہ اس سے پوچھے گا ہم نے تمہیں سہولت دی تھی، ان بچوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ بچوں کی باری بعد میں آئے گی، لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ بچے آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اللہ آپ سے پوچھے گا ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، ان کے ساتھ کیا کیا۔ اور کیسی حسرت ہے ان والدین کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان ماں باپ کے لیے جو اکیلے یا دونوں جنت میں چلے جائیں اور اپنے بچوں کو وہاں پہ نہ پائیں۔ کیسی حسرت ہے، ذرا تصور کریں کہ جنت میں میں اور میری بیوی تو بیٹھے ہوئے ہیں، بچے مجھے نظر نہیں آ رہے، کس قدر حسرت ہوگی یہ اس جنت میں جانے کے باوجود۔ تو یہ پریشانی کا ایک عالم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جنت میں اگر مرد اور عورت گئے اور ان کے بچوں کے درجات کم ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کر کے ان کو آپس میں ملا دے گا، لیکن کب؟ جب ہم نے ان کے لیے کوشش کی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، قوا انفسکم اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودھا اس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، علیہا اس پر، ملائکۃ فرشتے ہیں، غلاظ جو بڑے یعنی سخت دل ہیں، شداد اور بڑے ہی مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم جب وہ ان کو حکم دے دے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون جو ان کو حکم دیا جائے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ لوگوں کی چیخوں پکار، ان کی پریشانی، ان کی تکلیفوں سے انہیں کوئی غرض نہیں، وہ کسی قسم کی کوئی غرض نہیں رکھتے، بس جو اللہ نے حکم دیا وہی پورا کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین اے لوگو کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا آج عذر پیش نہ کرو، لا تعتذروا اليوم تمہیں آج عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، یا اللہ دنیا میں بھیج دے، یا اللہ یہ کر دیں گے، اللہ وہ کر دیں گے، یا اللہ مٹی ہو جائیں، ایسے ہو جائیں، ویسے ہو جائیں، لا تعتذروا آج کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں عذر قابل قبول ہوتا ہے امتحان سے پہلے، امتحان ہو جانے کے بعد، کمرہ امتحان سے نکل جانے کے بعد، رزلٹ والے دن کوئی عذر قبول نہیں ہوتا۔ بچہ جو مرضی کہہ دے میں بیمار ہو گیا تھا، میں نے یہ کر دیا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا، میں نے ایسے کر دیا تھا، میں نے ویسے کر دیا تھا، یہ رزلٹ بتا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ لا تعتذروا اليوم انما صرف اور صرف تجزون تم بدلہ دیے جا رہے ہو کس چیز کا؟ ما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے، توبو توبہ کرو اللہ اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا ایسی توبہ کرنا جو توبۃ نصوحا ہو۔ نصوحا یہ یعنی اس طرح کی توبہ آپ کہہ سکتے ہیں خالص ترین توبہ، بغیر ملاوٹ کے توبہ۔ اور توبہ کی 2-3 شرائط یاد کر لیں۔ نمبر 1، انسان اپنے اس فعل کے اوپر شرمندہ ہو، گناہوں کا اقرار کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیں، اگر چلا جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن ارادہ اس کا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے اس پرانے گناہ کو سوچ کے لذت حاصل نہ کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر اس نے جوانی کے اندر کوئی غلط کام کیے، کوئی مسئلے مسائل کیے، تو اپنی بڑی عمر اور توبہ کے بعد والی عمر کے اندر اس گناہ کو سوچ کے لذت حاصل نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر شرمندگی اور ندامت اس کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر رونا چاہیے کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیا تھا تو مجھے معاف کر دے۔ اور نمبر 4، اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، آپ نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کے ساتھ مسئلے مسائل کر لیے، تو اس کا مال اس کو واپس کریں، اور اگر کسی کی غیبت یا چغلی کی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ یہ توبہ کی چند ایک صورتیں ہیں کہ انسان اس صورت میں توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کہتے ہیں عسیٰ قریب ہے ربکم تمہارا رب ان یکفرا کہ وہ معاف کر دے عنکم تم سے
سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، یعنی تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے، ویدخلکم اور وہ داخل کرے گا تم کو جنات تجری نعمتوں والی جنات تجری ایسی باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یوما یہ وہ دن ہے لا یخزی اللہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی وہ شرمندہ کرے گا النبی نبی کو، والذین اور نہ ہی ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی رسوا یا شرمندہ نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لانے والے تھے۔ اللہ ان کا سر فخر سے بلند کرے گا، ان کو جھکنے نہیں دے گا۔ پھر نورہم ان کا نور یسعا وہ چل رہا ہوگا بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے آگے، یعنی ان کے سامنے چل رہا ہوگا، وبی ایمانہم ان کے دائیں طرف ان کا نور ہوگا، یقولون وہ اللہ سے التجائیں کر رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا پورا کر دے ہمارے لیے، نورنا اللہ ہمارے نور کو مزید بڑھا دے، واغفر لنا اور اللہ ہمیں معاف کر دے، انکا بے شک تو علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یعنی مومنین اللہ سے یہ دعائیں کریں گے، اور کیسا بہترین ہے، یعنی تصور کریں کہ صحرا کے اندر ہر طرف اندھیرا ہے اور آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ایک مسلسل روشنی ہے، جس روشنی کے اندر چلتے ہوئے آپ اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو اعزاز بخشے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اے نبی جاہد الکفار کفار سے جھگڑا کریں یعنی جہاد کریں، والمنافقین اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کریں، واغلظ علیہم اور سختی کریں علیہم ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو خاندانوں کی اور دو خواتین کی مثال بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا مثال للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جو کافر ہو گئے، امرأۃ نوح نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا وہ دونوں تھیں، تحت عبدین ہمارے دو بندوں کے ماتحت تھیں، من عبدنا ہمارے بندوں میں سے، صالحین نیک بندوں میں سے، فخانتاہما بس ان دونوں نے خیانت کی، دونوں نے خیانت نعوذ باللہ، کوئی وہ بدکار تھیں یا زانیہ تھیں، ایسے نہیں ہوتا، نبی کے حصے میں ایسی خواتین نہیں آتی۔ فخانتاہما ان دونوں نے خیانت کیا کی کہ دونوں نبیوں پر ایمان نہیں لائیں۔ اللہ کہتے ہیں فلم یغنیا نہیں فائدہ دیا عنہما ان دونوں کو، من اللہ اللہ سے شیئا کچھ بھی، یعنی یہ نسبت جو نوح اور لوط کی تھی، دونوں نبی ہیں، مقرب نبی ہیں، اولو العزم ایک طرح کے، اولو العزم نہیں سوری نوح علیہ السلام ہیں، تو یہ یعنی بڑے پیغمبر ہیں اور صبر والے پیغمبر ہیں اور اللہ کے مقرب قسم کے بندے ہیں، اس کے باوجود ان دونوں کے نسب نے یا ان کی نسبت نے ان کو اللہ سے فائدہ کوئی نہیں دیا، ان کو بچایا نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں وقیل اور کہا جائے گا وقیل ادخلا تم دونوں داخل ہو جاؤ النار آگ میں، مع الداخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ ان کو قیامت کے دن باقاعدہ یہ کہا جائے گا کہ تم بھی جو لوگ آگ میں جا رہے ہیں نا ان کے ساتھ آگ میں چلی جاؤ، اللہ کے ہاں حسب و نسب کوئی کام نہیں آتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں متقی وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، عزت والا وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب رہنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی تنہائیاں پاک ہیں، بس وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے، اس کے علاوہ حسب نسب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا مثال للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون کی بیوی کی، اذ قالت جب اس نے کہا ربی اے میرے رب۔ اب دیکھیں یہاں پہ فرعون کی بیوی جنت میں جا رہی ہے اور انبیاء کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں، کام کس کے ہیں؟ خالق کے، وہ مالک کے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اذ قالت جب اس نے کہا ربی بنی لی اے میرے رب بنا دے لی میرے لیے، عندک اپنے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں۔ اچھا میں آپ کو ایک یہاں پہ نقطے کی بات سمجھاؤں، اللہ سے نہ یہ والی دعا لازمی کیا کریں، ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اچھا پتہ کیوں؟ پوچھے کیوں؟ اس وجہ سے دیکھیں جب آپ کثرت سے یہ دعا کریں گے نا، گویا کہ آپ اللہ سے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں۔ آپ کا گھر اگر جنت میں بن گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو جہنم میں پھینکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ سے راضی ہو گیا، آپ کی یہ دعا قبول فرما لی،
آپ کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیا، تو جہنم میں کیوں پھینکے گا آپ کو وہ خالق اور مالک؟ اور اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے نا، اللہ کی رحمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ پوچھ دس کوئی نہ ہو، یا اللہ سوال جواب نہ ہو، اللہ ہمارا کوئی مناقشہ نہ ہو، ہم سے کوئی سوال جواب نہ کیا جائے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مالک اپنے پاس گھر میں جنت میں گھر بنا دے۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا وَنَجِّنِي، اور نجات دے دے مجھ کو، من فرعون، فرعون سے، وعملی، اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي، اور نجات دے مجھ کو، من القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم سے۔ پھر اللہ یہ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ، فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، التی، وہ، احسنت، اس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنے شرمگاہ کی، فنفخنا، پس ہم نے پھونکا، فیہ، اس میں، من روحنا، اپنی روح سے، وصدقت، اور اس نے تصدیق کی، بکلمات ربیہا، اپنے رب کی کلمات کی، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں کی اس نے تصدیق کی، وکانت، اور وہ تھی، من القانتین، فرما بردار لوگوں میں سے۔ یعنی مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ جن کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرب ترین بندی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر معاملے کے اوپر صبر کرنے والی تھی، جس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے سورۃ آل عمران کے اندر بھی اور سورہ مریم کے اندر بھی، کہ کس طرح سے انہوں نے فرشتے کے ساتھ کنورسیشن کی کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، میں تو ایسی نہیں ہوں، میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، اور ہر چیز ہونے کے باوجود، سارے معاملات ہو جانے کے باوجود صبر اور استقامت کو قائم رکھا، اور اللہ کی طرف سے آنے والے اس کلمے کو اور کتابوں کو اور ہر چیز کو انہوں نے صدق دل کے ساتھ قبول فرمایا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے سنا ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہمارا سینہ اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے مزید کشادہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔